اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 6۔ کل ہم لوگوں نے یعنی اسے پچھلے درس میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ پہلی 5 آیات میں مومنین کی 5 صفات بیان ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 1 میں تو ترغیب قرآن کی طرف ترغیب ہے، الف لام میم کہا گیا ہے۔ پھر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور شک کی مختلف شکلیں جو ہیں انشاءاللہ ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ یہ سورت کا اپنا اندر کا ربط ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات اجمالاً فرماتے ہیں، ایک لفظ میں بتاتے ہیں، تو آگے پھر اس کا تفصیلی بیان آتا ہے۔ پھر متقی لوگوں کی ہدی للمتقین کہہ کے اللہ نے متقیوں کی 5 صفات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، پورا میں نے آپ کو پڑھا دیا۔ جب تک یہ ایمان نہیں ہوگا کہ وہ اللہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اور وہ قیامت جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی یہ آئے گی، اور وہ جنت اور دوزخ جو ہم نے کبھی نہیں دیکھے اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہیں لیکن وہ حق ہیں، تب تک ہمارا عمل قرآن کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ انسان کی نیچر ایسی ہے، انسان کو حساب کا اور احتساب کا اور اکاؤنٹیبلٹی کا جب تک احساس نہ ہو تو اس کا عمل جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ، نمازیں قائم رکھتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا قرآن پہ ایمان لاتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو اس سے پہلے آپ سے پہلے نازل ہوا۔ تو ہم 1,24,000 پیغمبروں پر، زبور، تورات، انجیل اور تمام صحائف پر پورا ایمان رکھتے ہیں، مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں بائبل میں تو بہت زیادہ تحریف کر دی گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ بائبل کی جو 300 قسموں کی بائبلیں دنیا میں موجود ہیں، ہم ان پہ ایمان نہیں لا رہے۔ ہم ایمان اس بات پہ لا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اور ان کو اللہ نے انجیل دی تھی، اور انجیل کے وہ حصے جو وحی سے لے کے آج تک دنیا میں اسی شکل میں موجود ہیں جس میں وہ آئے ہیں، نازل ہوئے ہیں، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ تورات کے جو حصے جو وحی میں آئے تھے اور آج تک دنیا میں موجود ہیں اور موجود ہیں، ان کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور ہم ان دینوں پر، ہم ان شریعتوں پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ ان میں اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ان پر اجمالاً ایمان ہے اور قرآن پر تفصیلاً ایمان ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ دنیا میں جیسا وحی میں آیا تھا اسی شکل میں موجود ہے۔ پھر وَيُؤْمِنُونَ، آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی باقی سب کو، جب باقی سب ایمان مکمل ہو جاتے ہیں تو انسان کے دل کو آخرت کا یقین ہو جاتا ہے، اور اس کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کو اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور واولئک ھم المفلحون، یعنی یہ ابدی کامیابی اور خوشی پانے والے لوگ ہیں، یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں، یہ مفلحون ہیں۔ تو اس طرح جو ہیں متقین کی صفات آگے بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن قرآن شروع کرتے ہی اللہ نے جو آپ کو بات بتائی ہے، اور میں نے آپ کو جو کہا تھا کہ یہ مہینہ پورا ہم نے اس چیز کو، اس پریکٹس کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے کہ ہم نے ہر کام پہ الحمدللہ کہنا ہے، ہر وقت الحمدللہ کہنا ہے، صبح بھی کہنا ہے، شام کو بھی کہنا ہے، یہ بھی سوچنا ہے کہ اللہ کے ہم پہ کتنے زیادہ انعامات ہیں۔ تو الحمدللہ جو افضل الذکر، افضل الدعا ہے، اور آج جو میں آپ کو کام دے رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اس بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی آپ سوچیں ایک کام انسان کرتا ہے اور پھر ایک کام اللہ کرتا ہے، تو جس انسان کے ارادے میں اللہ کی مشیت شامل ہو جائے اس کام میں کس قدر برکت ہوگی ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہماری سائنس بھی اسے نہیں پا سکتی، ہماری تاریخ میں بھی ہمیں نہیں پتہ، ہماری معاشیات اور معاشرت بھی ہمیں اس کا کوئی حساب نہیں دے سکتی۔ برکت جو ہے یہ صرف اللہ کی ذات سے ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور آپ کو اللہ کا اور رحمان کا اور رحیم کا مطلب بھی پورے کا پورا آتا ہے، مجھے واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔
البقرہ 177 بھی نیکیوں کا ایک چیپٹر ہے، ابواب البر کہتے ہیں ان کو، اور اس میں مومن کی اور نیک لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح آل عمران آیت نمبر 16 میں بھی یہ صفات بیان کی گئی ہیں، اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں آیات کے نمبر آپ کے سامنے بولوں گی اور ریفرنس بولوں گی، کہیں کہیں میں وہ آیات بھی پڑھوں گی، لیکن میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ اسے درس بہت لمبا ہو جائے گا، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ خود قرآن کھول کے ان آیات کو ڈھونڈیں اور ان کو پڑھیں، اور اس طرح آپ کو قرآن سے ایک انٹروڈکشن ملے گا۔ سو آیت نمبر 16 جو ہے آل عمران کی، الذین، جو لوگ، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا اننا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وقنا، اور ہمیں بچا لے، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ اور ان لوگوں کو پھر اللہ نے کیا کہا، یعنی یہ دعا کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے؟ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچے، والقانتین، اور فرمان بردار، والمنفقین، خرچ کرنے والے، والمستغفرین، اور استغفار کرنے والے، بخشش چاہنے والے، بالاسحار، تہجد کے وقت۔ ٹھیک ہے، کتنی پیاری آیات ہیں نا، اور ایک دم سے متقین جو ہیں آپ کے ذہن میں کھل جاتا ہے کہ ہیں اچھا متقی یہ لوگ ہیں۔ تو اس طرح قرآن کی تفسیر جو ہے نا جی، پہلے قرآن سے کرنی ہے، پہلے قرآن پڑھ لیں، اس کے بعد کہیں اور جائیں گے، اس کے بعد روایات پڑھیں گے، اس کے بعد ہم حدیث سے، تو ظاہر ہے حدیث سے ہوتی ہے، شان نزول سارے کا سارا جو ہے وہ سنت پہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، سیرت طیبہ پر ہے، لیکن قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر آیت نمبر 134 آل عمران کی ہی ہے، ٹھیک ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، بہت پیاری آیت ہے، بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جو چوتھا سوال کہ گناہ کا ملال کیسے دل سے اتاریں اور گناہ کے معاف ہونے کی کیا نشانی ہے، تو تھوڑا سا اس کا جواب میں یہاں پہ آپ کو دوں گی کہ یہ کون سے لوگ ہیں۔ آیت نمبر 134 آل عمران، کیونکہ اس سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وسارعوا الی مغفرہ، 133 میں اللہ کہتا ہے آل عمران کی کہ دوڑو اپنے اللہ کی بخشش کی طرف، من ربکم و جنتن، اور اس کی جنت، ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی، جس کی وسعت جو ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو سمویا ہوا ہے، اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ اور متقی کون لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، کشادگی میں، آرام سے، خوشی میں، والضراء، اور سختی میں۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا، یہ نہیں ہے کہ مال زیادہ ہو گیا تو خرچ کرنا شروع کر دیا، یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ اور والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو گھونٹ جانے والے، اپنے غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، یہ متقین ہیں جی۔ یہ ترقی کر کے، یہ قرآن جو ہے نا، آپ دیکھیں یہ سیڑھیوں پہ چڑھے گا، اور یہ ترقی کر کے آپ کو اللہ بتا رہا ہے آل عمران میں کہ متقی کون ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ متقی وہ ہیں جو احسان کرتے ہیں، بہترین برتاؤ کرتے ہیں، احسان کا مطلب بہترین سلوک ہے۔ والذین، اور جو لوگ، اذا فعلوا فاحشہ، جب وہ کوئی برا کام کر لیں، یہ میں فریحہ کے سوال کا جواب دے رہی ہوں مختصراً، او ظلموا انفسہم، یا وہ ظلم کر لیں اپنی جانوں پر، ذکر اللہ، تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں بیچ میں کوئی اور لفظ بھی نہیں ہے، ثم ذکر اللہ، من بعد اس کے نہیں، اللہ ڈائریکٹلی کہتا ہے جب وہ کوئی غلط کام کر لیں، کوئی بے حیائی کا کام کر لیں، یا اپنی جان پہ ظلم کر لیں، گناہ کر لیں، ذکر اللہ، تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فاستغفروا، پھر وہ گناہوں کی کا استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کی۔ ومن یغفر الذنوب، اور کون بخشنے والا ہے گناہوں کو، الا اللہ، اللہ کے سوا۔ تو اللہ سے جب معافی مانگی ہے تو اس کے سوا تو کوئی بخشنے والا ہے ہی نہیں، وہی بخشے گا گناہ، معافی مانگتے رہیں۔ ولم یصروا علی، اور وہ اصرار نہیں کرتے، وہ اڑ نہیں جاتے، وہ اٹک نہیں جاتے، وہ ایکسکیوزز نہیں ڈھونڈتے، علی ما فعلوا، جو انہوں نے کیا، اپنے کیے پر وہ پچھتاتے ہیں، اس پہ اڑتے نہیں ہیں، اکڑتے نہیں ہیں۔
وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی ہیں جن کی جزا مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور بہترین ہے، کتنا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا۔ یہ سوال کا جواب ہے، عمل کرنا نہیں چھوڑنا، اچھا عمل کرتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں۔ معاف کرنا اللہ کا وعدہ ہے، گناہوں کو بخشنا اس کا وعدہ ہے، دل کا اطمینان اللہ دے دے گا، لیکن اللہ کی یاد سے دل کو غافل نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا یہ ہو گیا، اور جواب بھی الحمدللہ، یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ ایک سوال جب آپ کے ذہن میں آتا ہے نا، اس کا جواب قرآن خود ہی آپ کو دے دیتا ہے، آپ کو زیادہ دور نہیں جانے دیتا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے علاوہ بہت سی آیات ہیں جو یہاں پہ میں آپ کے لیے نہیں بیان کر رہی، کمپلیکیٹ ہو جائے گا آپ کے لیے، کیونکہ ابھی تو قرآن شروع ہوا ہے، تو بیسک پڑھائی ہے ساری جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں۔ ایک لفظ اس پورے سبق میں ایسا ہے جس کا میں مفصل بیان آپ کے سامنے کروں گی، 2 الفاظ ہیں اور وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اب جو آگے ذکر آ رہا ہے، ان الذین، بے شک جو لوگ، اور ان الذین، رہے وہ لوگ، یعنی جو اس سے پہلے بیان ہوئے ہیں نا، متقی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ان کا بیان وہاں ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے ان الذین، وانا نہیں کہا اور ایسے بھی لوگ ہیں، نہیں، اللہ نے ان سے بالکل الگ کر کے کہا ہے کہ ہاں رہے ایسے لوگ، ان الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا۔ تو آگے جو فرقے بیان ہو رہے ہیں ان کا پچھلے فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ وَإِنَّا نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، رہے وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، یعنی وہ رہ گئے ہیں، وہ الگ سے ہیں۔ اب انّا جو ہے نا وہ تاکیدی ہے، یعنی انّا زور دینے کے لیے ہے، رہے وہ لوگ یعنی وہ رہ گئے، آپ یہ نا آپ وہ کبھی بھی پہلے والے فرقے میں نہیں شامل ہو سکتے، اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ کفرو جو ہے قرآن میں کفرا انکار میں آیا ہے، اور دوسرا بڑا خطرناک مطلب جو کفر کا ہے قرآن میں، کفورا انسان کو کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہے ناشکرا۔ تو کفر کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں انکار کے مطلب میں آیا ہے، شرک کے مطلب میں آیا ہے، اور ناشکری کے مطلب میں آیا ہے۔ تو ہم سب دیکھیں قرآن پڑھتے ہوئے نا اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھا کریں۔ ہم قرآن پڑھ کے کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کفر نہیں کیا، اللہ نہ کرے کہ ہم کافر بنیں۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے زندگی میں، اور ہم نے سب نے زندگی میں کتنی ناشکری کی ہے۔ آج صبح سے ہم نے کتنی مرتبہ ناشکری کی ہے، کتنی مرتبہ ہم نے الحمدللہ کہا ہے اللہ کو، کتنی مرتبہ ہم نے کہا ہے تھینک یو یا اللہ، آپ نے میرے لیے یہ کام کیا، تھینک یو یا اللہ میں سانس لے رہی ہوں، تھینک یو یا اللہ مجھے نظر آ رہا ہے، تھینک یو یا اللہ میں سن رہی ہوں، تھینک یو یا اللہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں۔ سب سے بڑا احسان جو ہے آپ کا ہے، کتنی دفعہ میں نے کہا ہے۔ تھوڑے تھوڑے کفر میں ہم سب اپنی ناشکری کی وجہ سے شامل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ذکر جاری رکھا تھا، اسے بند نہیں کیا تھا، تو پھر انا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اصل میں کفر بہت سے معنوں میں آیا ہے۔ کفر حق کو چھپانے کے معنی میں آیا ہے، یعنی جہاں پر ایک حق بات آپ کہہ سکتے ہیں اور آپ نہ کہیں، جیسے سورہ حدید آیت نمبر 20۔ پھر کفر جو ہے وہ انکار کے معنی میں بھی آتا ہے، کفر منافقت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ آل عمران 156 میں یہ اس مطلب میں آیا ہے۔ کفر جادو کے مطلب میں بھی آیا ہے، البقرہ 102 جو میں نے آپ کو سوال جواب میں بتا دیا تھا، وہاں پہ جادو کو کفر کہا گیا ہے۔ اور کفر پھر شرک کے معنی میں بھی آیا ہے، جیسے البقرہ آیت نمبر 28۔ تو یہ ساری آیات کا ریفرنس میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس میں کفر کے مختلف معنی بیان ہوئے ہیں۔ کفر معظم جو ہے سب سے بڑا کفر، یعنی جس کو جو کفر ہے، کفر وہ اس کی 2 اقسام ہیں۔ ایک ہے کفر جاہلی، جہالت کی وجہ سے کفر کرنا۔ ابھی میں نے آپ کو جادو والے جواب میں بتایا کہ ہم جانتے نہیں ہیں اور ہم تحقیق نہیں کرتے، ہم جستجو نہیں کرتے، ہم صحیح لوگوں سے جا کے پوچھتے نہیں ہیں، بلکہ ہم تناسانی کرتے ہیں، اور ہم اپنی انا کی مانتے ہیں، اور ہم اپنی نفس کی مانتے ہیں، اور ہم ٹی وی سے کچھ سیکھ لیتے ہیں، ہم شارٹ کٹ مارتے ہیں، اور ہم کفر کر بیٹھتے ہیں۔
تو یہ ناسمجھی سے انکار کرنا ہے. اور دوسرا ہے کفر عنادی، ضد کی وجہ سے انکار کرنا. یعنی ایک حکم کو سمجھ لینا، لیکن چونکہ ہمارا نفس اتنا موٹا ہے کہ وہ ہماری روح کو اللہ کی اطاعت سے روک دیتا ہے، ہمارے ہاتھوں پیروں کو، ہمارے جسم کو، ہماری آنکھوں کو، زبانوں کو اللہ کی اطاعت سے روک دیتا ہے، اس کو کفر عنادی کہتے ہیں. اور یہی اصل کفر ہے جس کے اوپر جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے. قرآن میں یعنی کہ قرآن سن لیا، کسی نے قرآن سن لیا پھر بھی انکار کیا. ضد اور عناد کی وجہ سے قرآن کا انکار یعنی کہ سمجھ کر اس کا انکار کرنا اور ناسمجھ رہنا. تو ان الذین کفروا میں یہ لوگ شامل ہیں. ان کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے؟ ختم اللہ نے مہر لگا دی. یہ ختم کا لفظ جو ہے اس کو ذرا ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، سب سے پہلی مہر اللہ نے کہاں لگائی؟ دل پر لگائی. تو ختم اور قلب یہ دو لفظ ہیں جو ذرا آج ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی. اور قلب جو ہے اس کے تو میں آپ کو الگ سے سیشن بھیجوں گی. اور میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، کیونکہ میں اتنا آہستہ آہستہ پڑھا رہی ہوں، بیچ میں آپ کو ایک دن کی بریک دے رہی ہوں، تو میں آپ سے یہ توقع رکھتی ہوں اور میں آپ سب کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ آپ سیشن پورے سنیں گے، ان کو لکھنے کی کوشش کریں گے، کوئی سوال آئے گا تو وہ پوچھیں گے، اور ان سیشنز کے بارے میں خود بھی تحقیق کریں گے. ماشاءاللہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، ان کو انٹرنیٹ چلانا آتا ہے، ان کو کتابیں پڑھنی آتی ہیں. جن کو نہیں آتی ان کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی فیملیز ہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ فیملی کے ساتھ پڑھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ انکاریوں کے لیے جو پہلی مہر لگا رہا ہے وہ دل پر ہے، قلب پر. تو 2 سیشن میں آپ کو قلب کے بارے میں بھیجوں گی، جو ہماری سیریز تھی 2 سال پہلے ہم نے رمضان میں مکمل کی تھی. وہ سیریز شیخ حمزہ یوسف کی کتاب ہے پیوریفیکیشن آف دا ہارٹس، جو امام مولود موریتانیہ کے ایک شاعر ہیں اور عالم ہیں قرآن کے، اللہ بخشے رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتاب ہے مطہرۃ القلوب. اس کی پوری ٹرانسلیشن، اس کا پورا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا. اور اس کا جو پہلے 2 سیشن تھے وہ قلب کے بارے میں تھے، کیونکہ مطہرۃ القلوب یعنی دلوں کی صفائی، اس کے بارے میں پوری نظم ہے، پوری کتاب ہے. تو اس لیے وہ 2 سیشن میں آپ کو بھیجوں گی، وہ آپ نے سننے ہیں غور سے، اور آپ نے یہ قلب کا مطلب وہاں سے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ختم اللہ، مہر لگاتا ہے اللہ یعنی یہ فاعل جو ہے، مہر لگانے والا جو ہے وہ اللہ خود ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، جمع ہے قلوب، قلب پر. قلب جو ہے، قلب کا لغوی مطلب کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ قلب کا لغوی مطلب کیا ہے؟ الٹنے پلٹنے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی 2 انگلیوں کو ایسے لوگوں کے سامنے کیا اور ان کو ایسے ایک دوسرے سے کے ارد گرد ہلایا اور کہا کہ دل جو ہے اس کی مثال ایسی ہے. دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے اور وہ اس کو جس طرف چاہتا ہے اس کو پلٹا دیتا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی، یا مقلب القلوب، اے میرے دل کو الٹنے پلٹنے والے، ثبت قلبی، ثابت کر دے میرے دل کو، ثبت قلبی علی دینک، تیرے دین پر. اے اللہ، اے دلوں کو الٹانے پلٹانے والے، میرے دل کو ثابت قدم کر دے اپنے دین پر. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور اس کی سسٹر دعا جو ہے، یا مصورف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، صورف قلبی، پھیر دے میرے دل کو، علی طاعتک، تیری اطاعت پر. بڑی خوبصورت دعائیں ہیں، مختصر دعائیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. پیارے نبی، اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہم پہ کہ یہ نبی ہمیں ملا، اور اس کی سنت ساری کی ساری پریزرو ہے، ہمارے سامنے ہے. تو اللہ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، پہلی مہر دل پہ لگ جاتی ہے. سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کے درسوں میں جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، گھر میں محفلیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اچھی باتیں ہو رہی ہیں، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، ہو سکتا ہے آنکھوں میں سے آنسو بھی بہہ رہے ہوں، لیکن دل پہ مہر لگ گئی ہے. کیونکہ انکار کیا ہے، اور انکار بھی ضد میں کیا ہے. ایک بات کو سن کے، سمجھ کے، اس کی حکمت کو اچھی طرح جان کے، اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کے ہمیں 2 چیزیں بہکاتی ہیں. ایک نفس، اندر سے ایک آواز آتی ہے، کیوں تم یہ کیوں کرو گی، تم تو اتنی پڑھی لکھی ہو، تم تو ایسی ہو، تم تو ویسی ہو، یہ جہالت والی باتیں، یہ کون کرتا ہے، دفع کرو. نفس کا شیطان جو اندر بیٹھا ہے. اور ہمارے باہر جو سب سے بڑا شیطان بیٹھا ہے وہ کون ہے؟
شیطان نہیں ہے، شیطان تو شیطان ہے. ہمارے باہر جو سب سے بڑا شیطان بیٹھا ہے نا، اس کا نام ہے لوگ کیا کہیں گے. ہیں جی، میں نے یہ کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے. ہائے، لوگ کہیں گے انہیں کیا ہو گیا ہے، لوگ کتنا مذاق اڑائیں گے میرا، میرے بچے سے میری بچی سے رشتہ کون کرے گا، میری تعریف کون کرے گا، پھر مجھے لوگ اچھا کیوں کہیں گے، لوگ مجھے جاہل سمجھیں گے، لوگ مجھے فنڈامنٹلسٹ کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جاہل ہو گئی ہے، پڑھ لکھ کے پاگل ہو گئی ہے. لوگ کیا کہیں گے. شیطان تو جی شیطان ہے. شیطان کا لفظ بلکہ شروع میں مجھے آپ کو پڑھانا چاہیے تھا. شین توے نون، شطن اس کی روٹ ہے، جس کا لغوی مطلب ہے دوری پیدا کرنے والا. تو جو چیز بھی خالق اور مخلوق کے بیچ میں دوری پیدا کرے وہ شیطان ہے. یہ کوئی لال رنگ کا جن نہیں ہے جس کے ہاتھ میں ایک تیر ہے اور جس کے 2 کان ہیں اور جس کی لمبی سی ایک دم ہے. بالکل نہیں. شیطان جو ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جو چیز خالق اور مخلوق کے بیچ میں دوری پیدا کرے اور مخلوق کو خالق کی نافرمانی پہ ابھارے وہ شیطان ہے. ہمارا سب سے بڑا شیطان، آج کل گرمیوں کی چھٹیاں ہیں نا، سب سے بڑا شیطان کون ہے؟ نیند ہے. نیند سے نہیں اٹھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، سست ہوئے ہیں، کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے، درس پہ نہیں جا سکتے، باہر ورزش نہیں کر سکتے. خالق نے اتنا اچھا جسم دیا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، وہ بھی نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ نیند ہمارے اوپر حاوی ہوتی ہے. سب سے بڑا شیطان آج کل ہمارا کیا ہے؟ نیند. اس کے علاوہ گرمی بھی بہت بڑا شیطان ہے. بجلی کی چوری کرتے ہیں اے سی چلانے کے لیے، شیطان ہے نا بھئی. گرمی ہے تو کیا ہوا، اللہ کا موسم ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جس نے ضد میں انکار کیا ان کے دلوں پہ میں مہر لگاؤں گا اور خود لگاؤں گا. یہ میں آگے ایکسپلین کرتی ہوں. پھر ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور پھر ان کی سماعت پہ مہر لگ جاتی ہے. اچھی بات سننے کے قابل نہیں رہتے، یا لڑنا شروع کر دیتے ہیں یا اٹھ کے چلے جاتے ہیں. وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر. ابصار اس سے بصیرت بھی نکلا ہے، بسوارا باسوادرا. ابصار ان کی دیکھنے کی قوت، ان کی بصیرت، ان کی سمجھنے کی طاقت جو ہے. کسی چیز کو دیکھ کے اس کو دیکھ لینا بصارت کہلاتا ہے، اور کسی چیز کو دیکھ کے اس کو سمجھ لینا بصیرت کہلاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کی بصارت اور بصیرت دونوں پر کیا کیا ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، غین شین یا غشی، بے ہوشی کو کہتے ہیں نا. عربی میں غشاوہ جو ہے یہ پردے کو کہتے ہیں، غشی پردے کو کہتے ہیں. بے ہوشی کو اسی لیے کہتے ہیں کہ عقل پہ پردہ پڑ گیا، دماغ پہ پردہ پڑ گیا، آنکھیں بند ہو گئیں. تو ان کی آنکھوں پر پردے ہیں. تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. اور پھر ان کا مسئلہ کیا ہے، یعنی کہ جب ایک دفعہ ان کے اوپر اللہ نے ختم لگا دیا، اللہ نے جب ایک دفعہ ان پہ مہر لگا دی تو پھر کیا ہوتا ہے. ان الذین کفروا، تو بیچ میں اللہ نے کیا کہا تھا وہ میں نے نہیں پڑھا، اس سے پہلے میں نے آپ کے لیے دل اور آنکھیں اور کان پڑھ دیے ہیں. کیوں؟ اللہ نے کہا ہے ان الذین کفروا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہیں ان پر. انذرتہم، آیا آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ چیز، یہ ڈرانا اور نہ ڈرانے کا برابر ہونا اور ان کا ایمان نہ لانا سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو پہلے ختم اللہ سمجھا دیا کہ ختم اللہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ فرماتا ہے کہ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہیں ان پہ اگر آپ انذر، نون زال را، نظرہ، اس کا انگلش میں مطلب ہے وارننگ دینا، اور اردو میں ہے خبردار کرنا. ڈرانا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا ڈرانا، ڈرانا اس طرح نہیں ہے. ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو خبردار کرنا، کسی کو متنبہ کرنا، کسی کو اس کے عمل کا نتیجہ بتا کے سمجھانے کی کوشش کرنا. ایسا نہ کرو، گر جاؤ گے، ایسا نہ کرو، چوٹ لگ جائے گی. ہم اسے ڈرا نہیں رہے ہوتے، ہم اسے دھمکا نہیں رہے ہوتے، ہم اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو نبی کا
پہلا کام یہ ہے، نبی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں جن لوگوں نے انکار کر دیا تو ان پر پھر برابر ہے کہ آپ ان کو متنبہ کریں، آپ ان کو انذار دیں، آپ ان کو نتائج سے باخبر کریں یا نہ کریں۔ لا یؤمنون، اللہ وعدہ کر رہا ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بڑا خطرناک وعدہ ہے یہ، اور اسی لیے ہمیں اپنے دلوں کو نرم اور کھلا رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور دل کو نرم اور کھلا رکھنے کا ایک فارمولا تو میں آپ کو بتا چکی ہوں، الحمدللہ ہے، اور دوسرا ہے استغفر اللہ، اللہ سے ہر وقت اللہ سے رجوع کرنا، استغفار، توبہ۔ پتہ ہے آپ کو توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ کا مطلب ہے توجہ۔ تو جب ہم اللہ کی توجہ چاہتے ہیں تو ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف واپس مڑتے ہیں، کیونکہ اللہ کا نام ہے نا تواب، تو اللہ تو توبہ نہیں کرتا۔ تواب کا مطلب ہے توجہ دینے والا۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ ہم پر توجہ دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ چاہے آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور نتیجہ کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دعوت سنی اور انکار کر دیا۔ بڑا خطرناک آیات ہیں کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہریں ہیں۔ اگر اللہ نے مہر لگا دی ہے تو پھر تو ایمان داخل نہیں ہو سکتا، اور جو کفر دل کے اندر ہے وہ نکل بھی نہیں سکتا۔ پھر یہ جو بڑے ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، بڑے بیچارے جو انلائٹنڈ ماڈریشن کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور دہریے جو ہیں، اور ایتھیسٹ جو ہیں، اور ایگنوسٹک جو ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں ہے جی، کچھ بھی نہیں ہے، دب کا شب کا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سزا کیوں ملے گی؟ اللہ نے خود ہی تو مہر لگائی ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے مہر لگائی ہے، تو پھر یہ ہمیں سزا کس چیز کی دے گا؟ یہ مہر جو ہے یہ ایک انسان کی ضد اور عناد کی وجہ سے لگائی گئی ہے۔ اللہ نے صاف بتا دیا ہے، ان الذین کفروا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں پہلے مہر لگاتا ہوں پھر کوئی کافر بنتا ہے، نہ، غور سے سنیں، قرآن میں ایک جملے میں بتایا ہوا ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے دل تنگ کیا، جنہوں نے کفر کے معنی میں جو داخل ہے اس میں ناشکری بھی ہے، انہوں نے یہ کیا تو پھر میں نے ان کے دل پر مہر لگائی۔ اس کے ضد اور عناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لی جائے تو ٹھیک ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے، ورنہ نقطے لگتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت بڑی ضدی ہے، ٹھیک ہے جی، نقطے لگتے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ دل میں ران بن جاتا ہے، را الف نون، اس کا لغوی مطلب ہے زنگ، اور اس کا ذکر سورہ مطففین میں ہے، برأنا قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ ہے، ان کے دل زنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ القلب کالکف، دل جو ہے یہ ایک ہاتھ کی طرح ہے۔ اپنے سامنے اپنا ہاتھ کھلا رکھیں، جیسے میں نے حقوق القرآن پڑھاتے ہوئے آپ کو کہا تھا نا ہاتھ کھولیں، تو ہاتھ بڑا زبردست ایک آپ کو سمجھا سکتا ہے۔ ہر گناہ پر ایک ایک انگلی بند ہوتی چلی جاتی ہے۔ جس گناہ پر آپ توبہ نہ کریں نا، ایک گناہ کیا انگوٹھا بند کر لیں، دوسرا اور توبہ نہیں کی، دوسرا گناہ کیا توبہ نہیں کی، شہادت کی انگلی بند کر لیں، تیسرا گناہ کیا توبہ نہیں کی، بیچ والی انگلی بند کر لیں، چوتھا گناہ کیا اور توبہ نہیں کی تو رنگ فنگر بند کر لیں، چوتھی انگلی بند کر لیں، پانچواں گناہ کیا اور توبہ نہیں کی، چھنگلیاں بند کر لیں، چھوٹی انگلی۔ اب یہ جی مٹھی بن گئی نا آپ کے سامنے، مٹھی بن گئی ہے۔ آخر میں جب یہ مکہ بن جاتا ہے نا تو ہدایت کا ہر راستہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ دلوں کا اصلی میل ہے یہ، اور یاد رکھیں حرام کام کرنے سے یہ نہیں جمع ہوتا۔ حرام کام جو ہیں وہ تو حرام کام جیسے قتل ہے، زنا ہے، ہیں جی، اللہ معاف کرے، ہم لوگ ایسے کام نہیں کرتے، لیکن متشابہات یعنی مشتبہ امور جن میں شک ہوتا ہے، جن میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہماری یا تو جہالت ہوتی ہے اور یا ہماری ضد ہوتی ہے، اور ہم مشتبہ کام کریں، جیسے سود لینا ہے تو خیر حرام ہے، لیکن سود نہیں لے رہے، لیکن انشورنس کرا لی، بینک سے کوئی چیز فائنینس کرا لی، کسی سے سود کا کاروباری معاملہ کر لیا، آہستہ ہوتے 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 اصلی سودی بن جائیں گے نا۔ ابھی تو ہم نے صرف ایک شک کا کام کیا جس میں شک ہے، لیکن اگر ہم نے شک کا کام کیا اور توبہ نہیں کی، واپس نہیں پلٹے، تو کل کو وہ ہمیں حرام چیز میں لے جائے گا۔ تو مشتبہ سے بچنے کی مثال جو ہے وہ بخاری کی حدیث میں ہے کہ ایک چرواہا جو اپنے مویشی ممنوعہ علاقے سے 1 میل دور رکھتا ہے،
وہ تو حرام سے بچ جاتا ہے. لیکن ایک چرواہا جس کے مویشی روزانہ باڑ کو پھلانگ کے کچھ بکریاں جو ہیں وہ کسی اور کی فصل کسی اور کی جگہ پر چراگاہ پر چر جاتی ہیں تو اس کے آہستہ آہستہ سارے مویشی اس ممنوعہ علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت حدیث ہے ان کی، انہوں نے کہا ہے الا خبردار ان فی الجسد المضغہ، بے شک جسم میں، جسد جو ہے یہ ہمارا یہ جو گوشت پوست کا جسم ہے، المضغہ، اس میں ایک لوتھڑا ہے، اس میں ایک خون کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت، جب وہ صحیح ہوتا ہے، اصلاح میں ہوتا ہے، صلحت جسد کلہ، تو اصلاح میں ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے پورا جسم. اذا فسدت، جب وہ بگاڑ میں ہوتا ہے، فسدت جسد کلہ، تو پورا جسم جو ہے وہ فساد میں ہوتا ہے، برائی میں مبتلا ہوتا ہے. الا خبردار وہی القلب، یہ جو لوتھڑا ہے خون کا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ قلب ہے، یہ وہ حصہ ہے جسم کا، یہ ہمارے جسم میں وہ جگہ ہے جہاں ہدایت کا نزول ہوتا ہے. کیونکہ قرآن میں ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ قرآن آپ کے قلب پہ نازل کیا، تو ہدایت کا نزول قلب پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، ختم بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور قلب بھی بتا دیا. جب غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو غلط باتیں سیکھتا ہے، غلط بکواس سیکھ لیتے ہیں لوگ. کمپنی صحیح رکھنی چاہیے، دل کو ہر صورت میں بچا کے رکھنا چاہیے. اس ختم کو قفل بھی کہا گیا ہے، جیسے تالا پڑ جانا. جیسے میں نے ابھی مٹھی بنانے کی مثال آپ کو سمجھائی، سورہ محمد آیت نمبر 24 میں ہے کہ یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، اور یہ ایک منافق کی مثال ہے، ان کے دلوں پر قفل ہیں. ہاں، ان اقفالہا، ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی کتاب میں تدبر نہیں کرتے. تو اللہ کی کتاب میں تدبر بہت ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ ایک انسان کے پاس ایک توفیق ہوتی ہے اچھائی کرنے کی، اور جب وہ اچھائی نہیں کرتا، جب وہ اس توفیق کو استعمال نہیں کرتا تو اللہ اس سے وہ توفیق لے لیتا ہے. اس کو سلب توفیق کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ میں نے آپ کو یہ آیات ساری کی ساری پڑھا دی ڈیٹیل میں. اتنا ہی، یعنی کہ آج کا سبق اتنا ہی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ میں آپ کو قلب کی ڈیٹیل بھیجوں گی. ہاں، تو یہ مہر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. اب تو سمجھ آ گئی ہے نا آپ کو کہ یہ کہنا کہ اللہ نے مہر لگائی ہے تو ہمیں کیوں جہنم میں ڈال رہا ہے، بالکل ایک غلط بات ہے، بکواس بات ہے. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جس نے انکار کیا اپنے ارادے سے. ٹھیک ہے. قرآن ہدایت کا سبب ہے، لیکن قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بیٹھنا تو خود ہی ہے نا. خود بیٹھ کے کتاب اٹھانی ہے، قلم اٹھانا ہے، کاپی اٹھانی ہے، سمجھنا ہے، ڈسکس کرنا ہے. جب یہ کوشش نہیں ہوگی تو پھر ہدایت کا راستہ اللہ کی طرف سے تو نہیں بند ہوا، آپ نے خود ہی بند کر دیا ہے نا. بس پھر اللہ میاں کی ہدایت ایسی تو نہیں ہے کہ وہ خواہ خواہ برستی رہے ہیں جی. وہ تو بڑے اسپیشل ریسیورز پہ اور بڑے اسپیشل دلوں پہ ملتی ہے، اسپیشل جگہوں پہ برستی ہے، پاک صاف جگہوں پہ. اپنے آپ کو پہلے پاک صاف کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا جی. تو ختم القلب جو ہے، یہ ضروری بات سمجھنا ہے کہ یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، اور یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. تقدیر کا مسئلہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ہم لوگ اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر گمراہ ہو سکتے ہیں. ایک انجینئر جو نقشہ بنا لیتا ہے، مثلا یہ کچن ہے، یہ بیڈ روم ہے، یہ سٹور ہے، نقشہ تو بن گیا. جب گھر بن جاتا ہے تو اس نقشے کے مطابق ہوتا ہے جو انجینئر نے اپنے خیال سے، اپنے تخیل سے بنایا تھا. اسی طرح جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تھا، اور اللہ نے اپنے لامحدود علم میں کائنات کا ایک نقشہ بنایا ہے. یہ زمین آسمان ہے، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے. اسی طرح اللہ کو زمانے کا کل علم تھا. اسی طرح اللہ کو نیک لوگوں کا علم تھا، مغضوب لوگوں کا علم بھی تھا، گمراہ لوگوں کا علم بھی تھا. اب جب یہ سب کچھ لکھا گیا تو اس وقت مہر نہیں لگائی گئی تھی. جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو جو قرآن کی خدمت کرے گا اور ساری عمر خدمت کرتا رہا ہے اور اللہ کے احکامات مانتا رہا ہے اور اس نے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے رکھا ہے، وہ جنت میں چلا جائے گا. اور دوسرا جو ضد میں آ گیا اپنے ارادے کی وجہ سے، اور قرآن سے اس نے ضد شروع کر دی، اللہ کے احکامات سے، اللہ کی نشانیوں کا انکار شروع کر دیا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی، اور پھر وہ جہنم میں چلا جائے گا. ایک تقدیر جو لوگ بتاتے ہیں وہ ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی ہے، وہ عمر، رزق، نیکی اور انجام ہے. ٹھیک ہے. صحابہ نے کہا کہ کیا ہم یا رسول اللہ کوئی عمل نہ کریں؟
جب تقدیر لکھی گئی ہے تو کیا ہم کوئی عمل نہ کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو تم کوشش کرتے ہو وہ بھی لکھی ہوئی ہے، اور جو دعا مانگو گے وہ بھی لکھی ہوئی ہے، دعا قبول ہو یا نہ قبول ہو یہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ دعا سے عمر سالوں میں زیادہ نہیں ہوتی، اس میں برکت آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ لوح محفوظ میں جو نقشہ لکھا ہوا ہے اس پہ سزا و جزا نہیں ہے، سزا اور جزا اس ارادی عمل کی ہے جو اللہ نے ہمارے اندر ڈالا ہے۔ تو دنیا میں تو مہر لگ جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ ان کی صفت انکار ہے اور حق چھپانا ہے، تو دنیا میں ان سے سلب توفیق کر لی جائے گی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی جائے گی، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی، اس کے ساتھ میں آپ کو قلب کی ڈیٹیل بھیجوں گی کہ قلب کیا چیز ہے۔ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا۔ صرف اب آخر میں چند آیات میں آپ کے سامنے بیان کروں گی، 1 منٹ لگے گا مجھے۔ سورہ یونس آیت نمبر 15 کہ جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے، تم ایک اور قرآن لے آؤ۔ یہ ایک نشانی ہے کفر کی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 170، اس میں کفار کی اوصاف بتائے گئے ہیں۔ یہ آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، بزرگوں کے طریقوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ سورہ حج آیت نمبر 72، جب ان پر آیات واضح پڑھی جاتی ہیں تو ان کے منہ پر، ان کفار کے منہ پر کراہت کے آثار دیکھے گا، ان کے دل توحید کو سن کر خوش نہیں ہوتے، اور قریب ہے کہ وہ آیات پڑھنے والے پر ہی حملہ کر بیٹھیں، اور ان کے لیے جہنم ہے۔ سورہ زمر، اس میں بھی یہی بات ہے، جب توحید کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی اور بات شروع ہوتی ہے جیسے شاعری ہے اور بابوں کی باتیں ہیں اور مقبروں کی باتیں ہیں اور درویشوں کی باتیں ہیں تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 31، جو کفار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، یعنی اسپیسیفکلی اس قرآن کو نہیں مانتے، کوئی اور بات کرو تو ہم مان لیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 26، کفار کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو، اس کی طرف کان نہ لگاؤ، اس کے بیان میں شور مچاؤ اور اس کے درس کو درہم برہم کر دو۔ سورہ رعد آیت نمبر 14، جو اللہ کے سوا کسی اور سے مانگے گا تو ان کے لیے کوئی قبولیت نہیں ہے، ان کی مثال اس کی ہے جو پانی کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے منہ کی طرف بلائے تو وہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا، ان کی دعا محض گمراہی ہے۔ قرآن میں دعا کو اگر کہیں گمراہی کہا گیا ہے تو وہ یہ جگہ ہے۔ یہ بے عمل لوگوں کا جو عمل ہے، جو ایکشن ہے، اس کے بارے میں یہ آیت ہے، بڑی خطرناک آیت ہے یہ۔ سورہ کہف 102، کفار سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ بنا لیں گے، میرے کسی بندے کو اپنا معبود بنا لیں گے۔ ان کو اولیاء کہتے ہیں۔ اپنے اولیاء اللہ اور مقبروں کا اور بیبیوں کا اور بابوں کا ذرا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم ان کفار کے کتنے نزدیک ہیں۔ معاذ اللہ، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے جہنم اترنے کی جگہ بنائی ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 14، دعا کرو اللہ کے لیے خالص ہو کر، چاہے کافر کو کتنا بھی برا لگے۔ یہاں پہ آج کا یہ والا درس، صرف 2 آیات میں نے آپ کو پڑھائی ہیں، لیکن بہت تفصیل ہے ان کی، کیونکہ کفر کو قرآن کے شروع میں ہی سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔